بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے پر آتا ہے تو پھر وہ ان کے لیے مختلف وسیلے پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے، جس طرح کے رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا کر مسلمانوں کو عطا کر دیا تاکہ مسلمان اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکے، اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکے، اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکے، اپنی پریشانیوں کو ختم کروا سکے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میرے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ دوستو، کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کے لیے مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہر وقت اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے فوراً وہ چیز مل جاتی ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ کاش میں نے کچھ اور مانگا ہوتا۔ یہ دعا کی قبولیت کا پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، جب بندہ اللہ رب العزت سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز تو عطا نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے میں اسے بہترین چیز عطا کرتا ہے، یا پھر اس کے بدلے میں اس پر مستقبل میں آنے والی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت کا بیان کیا کہ بعض اوقات بندے کی نہ تو دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اسے اس کا کوئی نعیم البدل ملتا ہے، بلکہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور جب بروز قیامت اس کے نامہ اعمال میں اس کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی تو وہ اپنے آپ پر رشک کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی دعا مانگتے ہو، آپ پورے ارادے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، مایوس نہ ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ چند ایسے اعمال شیئر کریں گے جنہیں آپ نے 27 رمضان المبارک کی رات تک جاری رکھنا ہے۔ اب 27 رمضان المبارک کی رات تک آپ نے اس لیے ان اعمال کو جاری رکھنا ہے تاکہ آپ ان اعمال کی تمام برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور پھر جب آپ 27 رمضان المبارک کی رات کو یہ وظیفہ مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ 27 رمضان المبارک کی رات کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہو کہ اس رات کو شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے زیادہ اجر عطا کرتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شاؤٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ جس دن بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے آپ یہ اعمال پڑھنے شروع کر سکتے ہیں۔ 3 اعمال ہیں، 3 وظائف ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ دن میں پڑھنا چاہیں دن میں پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھنا چاہیں رات کو پڑھ سکتے ہیں، یکسوئی ہو کر پڑھنا چاہیں یعنی کہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، وقفے وقفے کے ساتھ پڑھنا چاہیں
تو وقفے وقفے کے ساتھ بھی آپ یہ تینوں اعمال، یہ تینوں وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ ویسے جتنا زیادہ آپ درود پاک پڑھو گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ آپ پر 1 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ تو عام دنوں کی بات ہے، لیکن جب آپ رمضان المبارک میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی 700 رحمتوں کو نازل فرمائے گا، 700 گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کے 700 درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مبارک اور بڑی پیاری دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس میں اسم اعظم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پڑھا کرتے جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی پریشانی کو دور فرما دیتے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے صرف 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی نشست میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا ہے وہ بڑی مبارک دعا ہے، جہنم سے پناہ کی دعا ہے۔ وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کی بھی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے یہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، بڑے مبارک کلمات ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ اور موجودہ دور میں دیکھا جائے تو تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو وہم کی بیماری کا شکار ہیں، یعنی کہ ڈپریشن میں ہیں۔ تو آپ نے اس دعا کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں گے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا کر خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح دوسرے دن بھی آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ ان تینوں دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ مسلسل آپ نے 27 رمضان المبارک کی رات تک یہ عمل، یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ جب 27 رمضان المبارک کی رات آئی، یعنی کہ شب قدر جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ رات آ جائے تو اس رات آپ نے جو بھی عبادات کرنی ہے ان عبادات کو آپ خشوع خضوع کے ساتھ کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ لیکن ان عبادات کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے بھی ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو آپ نے اس طریقہ کار سے پڑھنا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے یہ 2 نوافل بھی مکمل ہو جائیں گے۔ پھر آپ اپنی حاجات کے لیے دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ اگر میری محترم مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں تو آپ یہ عمل، یہ دعائیں پڑھ تو سکتی ہیں، لیکن آپ نے نوافل ادا نہیں کرنے۔ لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ شاید آپ کے وظیفے کی طاقت کم ہو جائے گی۔ آپ کے وظیفے کی طاقت اتنی ہی رہے گی اور آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا کہ دوسروں کو فائدہ ہوگا۔
تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔